معروف کالم نگار اور سینئر صحافی جناب خسرو علی خان نے اپنے تازہ کالم میں جنوب ایشیا میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مارچ میں سعودی عرب، ایران اور چائنا نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ وہ مل کر ایک ریجنل پارٹنرشپ ڈیولپ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کی، جو آئل والے اور دیگر معاملات پر بہت ہی ٹف سٹینڈ لیا۔ اصل میں چائنا ریجنل سپریمیسی برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور روس کا چائنا کے ساتھ پہلے سے ہی الائنس ہے، اور وہ اس کے بعد اناؤنسمنٹ کے بعد اعلان ہوا کہ ڈیولپمنٹ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور یمن کے معاملے میں سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جو کنفلکٹ تھا وہ بھی سیٹل ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھنے میں بھی آیا کہ ترکیہ آزاد ہو چکی، اور اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا معاہدہ سامنے آیا جس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ترکیہ کے حالیہ زلزلے کے بعد جو تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا، OIC نے اس کے لیے 80-85 سے زائد خلیجی ممالک کو ساتھ پر آمادہ کیا، اور سعودی عرب نے $5 ارب دیے۔ اسی طرح سعودی عرب نے پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کے ٹائم کو بھی ایکسٹینڈ کیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب یہ جو نیا الائنس سامنے آیا ہے، اس میں ایران اور چائنا تو پہلے ہی پارٹنر ہیں، لیکن اب اس میں پاکستان کا بھی کردار مرکزی ہوگا۔ دوسرے ممالک میں سعودی عرب کے پاس ایسی وہ کون سی چیز ہے؟ سعودی اتنے بولڈ فیصلے لے رہا ہے اور نئے سے نئے شہر بسا رہا ہے، اپنا ٹورزم انفراسٹرکچر ٹھیک کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سعودیہ پہلے ہی اپنے میزائل ٹیکنالوجی کو ایڈوانسمنٹ کر چکا ہے، اور اسی لیے اس میں اتنا کانفیڈنس ہے۔ اس وقت دوسرا معاملہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور وہ ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے اسرائیل کا جو تھریٹ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے کہ پاکستان امریکی چنگل سے نکل آیا، اور ابھی ایران کے ساتھ پاکستان نے ایک نیا معاہدہ کیا ہے جس میں پاکستان الیکٹرک سپلائی لائن لے رہے ہیں، اور اسی طرح گیس لائن پہلے ہی بچھی ہوئی تھی، لیکن امریکہ کی وجہ سے جو کام رکے ہوئے تھے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کریں گے۔ اب پاکستان نے ایک نیا معاہدہ کیا جس میں روس اور افغانستان کو گڈس ٹو گڈس سامان بھیجے گا، اور اس میں وینڈر کی قسمت کھلے گی، اور وہاں معدنیات اور دوسری ریسورسز پاکستان آئیں گے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر ایک فوری تبدیلی آئی ہے، اور ایک پارٹی کی شکست و ریخت کا عمل جاری ہے، اور عمران خان اب اس بات کی گردان کر رہے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کو تیار ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ اگر ان سارے معاملات کو دوربین لگا کر دیکھا جائے تو یہ سادہ میکانزم نہیں ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل خطہ ہے، اور اگر آپ لاہور دیکھیں تو گورنر ہاؤس کے بعد سارا ڈیفنس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، بارڈر سے لے کر آپ کے پاس صرف 20% سول ایریا ہے۔ پورا پنجاب دیکھ لیں تو فوجی نظام ہے، گجرانوالہ، کھاریاں، اوکاڑا گیریزن، GHQ، تمام فوجی نظام ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انڈیا ہمارے اوپر 10 گنا زیادہ تسلط رکھتا ہے۔ افغانستان کبھی بھی ہمارا دوست نہیں رہا، روس کے ساتھ اب جا کر ہمارے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، تو یہ ڈیفنس میکانزم بہت ہی سٹرونگ ہے۔ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا وہ انٹرنیشنل سازش تھی، انٹرنیشنل نیٹ ورک اور انڈین انوالومنٹ ثابت ہو گئی ہے، جو انڈیا اور خلیجی ممالک سے ڈائریکٹ پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کر رہا تھا، اور یہ جو فوج نے رسپانس کیا وہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو فوج کو کمزور سمجھ رہے تھے کہ وہ ملک میں ہونے والے معاملے پر گہری رقیق نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دشمن ادارے پاکستان کی مداخلت کے ذریعے آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے، اور بہت سے ایسے کام کرنا چاہتے تھے جو ملکی مفاد میں نہیں تھے، لیکن فوج کے اسی میکانزم کی وجہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور دنیا میں پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑی ہے، اور پاکستان کی فوج کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔